السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین و نوجوانان ملت، میں نے گزشتہ جمعہ صدقات اور زکوٰۃ کے متعلق بہت ساری باتیں عرض کی۔ چونکہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، انشاءاللہ تعالی آج کے بعد 1 یا 2 دن میں رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، عید الفطر آئے گی، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا اعلان ہوگا، رمضان المبارک ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، 1 مہینے کی مشقت، 1 مہینے کی محنت پوری کرنے کے بعد اللہ رب العزت جس طریقے سے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے بعد دن کے اجالے میں کھانا حرام کر دیا، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے ختم ہو کر شوال کا چاند دیکھنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کے دن کے اجالے میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیتا ہے۔ وہاں پہلی تاریخ آئی تو کھانا حرام، یہاں پہلی تاریخ آئے گی تو روزہ رکھنا حرام۔ جو روزہ وہاں پر فرض تھا وہ روزہ یہاں پر حرام ہو گیا، جو کھانا انسان کے لیے ضروری تھا وہ کھانا رمضان کی پہلی تاریخ میں حرام ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ کوئی کام اپنے طرف سے کر نہیں سکتا، اس کا کھانا ہو، اس کا پینا ہو، اس کا پہننا ہو، اس کا سونا ہو، اس کا جاگنا ہو، اس کا کسی بھی کوئی کام ہو، پورے کے پورے کام اللہ کے حکم اور اللہ کی فرمانبرداری پر ہے۔ اللہ کہتا ہے تو کھاؤ،
اللہ کہتا ہے تو نہ کھاؤ، اللہ کہتا ہے کہ اس وقت تھوڑا آرام کرو تو کر لو، اللہ کہتا ہے کہ اس وقت جاگنا ہے تو جاگ لو۔ تو میرے حال عزیزان گرامی نوجوانان ملت کہ عید الفطر عید کا دن ہے، ہر قوم کے اندر عید آتی ہے، مسلمانوں کے لیے عید نیا نہیں، ہر قوم کے اندر عید آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا وقت اور عید کا دن مقرر کیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ سے اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے خوشی کا دن متعین کیا، اور اس دن اس پیغمبر کو اور پیغمبر کی امت کو عید کا دن مقرر کیا۔ عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عید کا دن کب تھا؟ جب حضرت آدم کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، 400 سال تک اپنے گناہ کی شرمندگی کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جب 400 سال تک روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے توبے کے دن کو عید کا دن مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی حضرت آدم کے توبے کے دن کو عید کا دن تصور کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، ان کے لیے اور ان کی قوم کے لیے کچھ دن عید کے لیے مقرر تھے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑا، وہ دن بھی حضرت ابراہیم کے لیے عید کا دن تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور وہ آگ گلزار بن گئی، تو وہ دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے عید کا دن تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو حضرت اسماعیل کی امت کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ دن بھی عید کا دن مقرر کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان سے نجات دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم غرق ہو گئی، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو طوفان سے بچا کر ایک پہاڑی کے کنارے لے جا کر جس دن ٹھہرایا، وہ دن حضرت نوح علیہ السلام کے عید کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 دن عید کے دن تصور کیے گئے۔ ایک وہ دن جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے دربار کے جادوگروں کے ساتھ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ پورے جادوگر اپنے ہاتھ میں رسی لے کر آئے اور فرعون کے دربار میں ڈالتے ہیں، پورے کی پوری رسیاں صاف بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، القی عصاک، اے موسیٰ اپنے عصا کو ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا کو ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہ عصا کو اژدھا بناتے ہیں۔ وہ عصا جو اژدھا بن گیا پورے سانپوں کو ایک لقمہ بنا کر کھا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ پورے جادوگر حضرت موسیٰ کے قدموں میں آ کر گر گئے، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ گئے، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ دن عید کا دن تصور کیا گیا۔ دوسری عید حضرت موسیٰ کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرعون کو غرق کیا اور دریائے نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا، تو وہ دن بھی حضرت موسیٰ کے لیے عید کا دن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی عید کا دن تھا۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ کے امتی آ کر کہنے لگے کہ عیسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ آسمان سے ہمارے لیے کچھ اترے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا پر آسمان سے جب نوازل اترا تو حضرت عیسیٰ کی امت کے لیے وہ دن عید کا دن تصور کیا گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید ہر قوم کے لیے آتی ہے۔ خدا کو ماننے والے بھی عید مناتے ہیں، خدا کے انکار کرنے والے بھی عید مناتے ہیں، خدا کے دربار میں سجدہ کرنے والے بھی عید مناتے ہیں، خدا کے دربار میں سجدے کا انکار کر کے پتھروں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے، گائے کا پیشاب پینے والے، سلیب کو ماننے والے، وہ بھی اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے وقت پر عید مناتے ہیں۔ لیکن قربان چاہیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے احکامات پر، آپ کے فرمان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید مسلمانوں کے لیے بھی دیا، وہ بھی مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، لیکن دونوں عید مسلمانوں کی تاریخی عید ہے۔ ایسی عید کسی مذہب میں نہیں ملے گی، ایسا قانون کسی مذہب میں نہیں ملے گا، ایسا سسٹم کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ دنیا والے عید مناتے ہیں، کوئی عید کے دن شراب پی کر اپنی عید کو ختم کر دیتا ہے، کوئی زنا کر کے اپنی عید کو ختم کر دیتا ہے، کوئی لہو و لعب میں اپنی عید کو ختم کر دیتا ہے، کوئی عیاشیوں میں اپنی عید کو ختم کر دیتا ہے، کوئی سیر و تفریح میں اپنی عید کو ختم کر دیتا ہے۔ پوچھئے مدینہ منورہ کے وہ فقیر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، ہر قوم کے لیے عید آتی ہے، میرے صدقے میں تمہارے لیے بھی عید ہے۔ ایک عید تو وہ جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ عید کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا؟ اس لیے دیا کہ ایک مہینے تک مسلسل خدا کے غلام اور میرے امتی خدا کے دربار میں محنتیں اور مشقتیں برداشت کی، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا، زبان کو پیاس سے پیاسا رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ چیزیں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں حرام قرار دی گئی۔ ایسے ایک مہینہ کورس کے بعد جب چاند نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے لیے کھانا جائز، آج تمہارے لیے بیوی کے لیے ملنا جائز، آج دن کے اجالے میں زوال کے وقت میں تم خوشی منا سکتے ہو، تم خوشی منا سکتے ہو، تم کھا سکتے ہو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، لیکن دوسروں کی طرح شرابوں میں متوجہ نہ ہو جاؤ، زنا کرنے میں متوجہ نہ ہو جاؤ، بلکہ آج خوشی کا دن ہے، آج میری رحمت جوش میں آتی ہے، میں میرے بندوں کو انعام سے نوازتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی یا ملائکہ ما اجیر الاجزاء ما جزاء الاجیر، یہ محنت کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں الہ العالمین یہ ایک مہینہ مزدوری کیے ہیں، ان کا بدلہ ایسا دے جو کوئی آدمی اپنی دنیا میں اپنے غلاموں کو وہ بدلہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملائکہ تم گواہ رہو، ملائکہ تم گواہ رہو، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان کی مغفرت کر دیا۔ ملائکہ کہتے ہیں جب عید کی نماز پڑھ کر عیدگاہ سے نمازی جب عیدگاہ سے باہر نکلتا ہے، ملائکہ کہتے ہیں غفور لکم تمہارے لیے مغفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مغفرت رکھ دیا ہے۔ قد رضیتمونی ورضیت عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے فرماتے ہیں اللہ تمہارے سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے راضی ہو گیا اور میری مغفرت کو تمہارے لیے نچھاور کر دیا۔ اس لیے عزیزو دوستو عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، ایسے خوشی کے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، کبھی ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے پوچھا، کبھی ہم نے حضرات علماء کرام سے پوچھا۔ آج ہم لوگ عید مناتے ہیں، ہماری عیدوں میں عیاشیاں آ گئی، جیسے ہولی منانے والے، دیوالی منانے والے، کرسمس کی مٹھائی کھانے والے جیسے عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
زین العید عید، عیدوں کو اب سوارو بالتحلیلی والتکبیری والتقدیسی والتحمیدی، عیدوں کو سوارو تکبیر کے ذریعے سے، اللہ کی تعریف کرنے کے ذریعے سے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ذریعے سے عید کے دن کو سوارو۔ آج کیسے سوارتے ہیں عید کے دن ہم لوگ؟ ہمارے کپڑوں کو سوارنے کی فکر، ہمارے دسترخوانوں کو سوارنے کی فکر، ہمارے بچوں کو سوارنے کی فکر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سوارو ضرور اپنے لیے، لیکن عید کی ایک روحانیت ہوتی ہے، عید کی ایک برکت ہوتی ہے۔ اس دن عید کے دن کیا کرنا؟ تکبیر کثرت سے پڑھو، خدا کی تعریف کثرت سے کرو، عیدگاہ کی طرف جلدی جاؤ، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو اور اچھے طریقے سے خدا سے دعا مانگو، اللہ کی مغفرت لے کر گھر کو آؤ، تمام سے ملاقات و مصافحہ کرو۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھو کہ عید کے دن تمہارے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو عید کے دن اللہ خوش ہونے کے بجائے تمہارے سے ناراض ہو جائے۔ آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عید کے دن جتنے ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں اتنا کسی دن نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ عید کے دن جتنا ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اتنا کسی دن ہم لوگ دوسرے دنوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ عید کا دن آ گیا، ہمارے لیے نماز معاف، ہمارے لیے سنت کا لباس معاف، ہمارے لیے حیا معاف، ہمارے لیے شرم معاف۔ سب کے سب بے شرمی کا مظاہرہ کرو، سب کے سب بے حیائی کا مظاہرہ کرو۔ کیا عید صرف مسلمانوں کو عید آتی ہے؟ دیوالی آتی ہے، ہولی آتی ہے، کرسمس آتی ہے یا دوسرا کوئی عید آتی ہے؟ ان کا کپٹ مار کر لال باغ آباد نہیں ہوتا جتنا کہ جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ آتا ہے تو ہم پارکوں کو آباد کرتے ہیں، زنا کو عام کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ عید پڑھنے کے بعد پورے مسلمان ایک دوسرے کو عید مبارک پیش کرتے ہیں، عید مبارک، عید مبارک، گلے لپٹو، مسافے کرو۔ عورتوں کا کیا کہنا؟ پورے گھر کے اندر کپڑے پہن کر گھر گھر چٹکاتی رہتی ہے، اس کے گھر میں جا کو ملو، اس کے گھر میں میٹھا کھاؤ، اس کے گھر میں جا کر ملو، اس کے گھر میں جامن کھاؤ، چٹ کھانے کا رواج۔ جا کر دیکھو، اگر میں کہوں تو میری زبان کھینچ دینا، مسلمان کے گھروں میں، مسلمان کو محلوں میں عید کے دن مسلمان کی عورتیں دریچوں کے پاس کھڑی رہتی ہے، دروازوں کے پاس کھڑی رہتی ہے، کوئی برقع پہن کر باہر نکلتی ہے، کوئی بغیر برقعے کے اپنے چمکیلے لباس کو دکھانے کے لیے باہر نکلتی ہے، کوئی گھوڑی سے مسافہ کر رہی ہے، کوئی دیور سے مسافہ کر رہی ہے، وہ بھی عید کے دن ہاتھ غیر مرد سے بلاتی ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا عید کی مبارکباد دینا؟ کون کہا ہے عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے؟ حضور کے زمانے میں عید آئی، عائشہ نے کبھی حضرت عمر فاروق کو مبارکبادی پیش نہیں کی، حضرت عمر فاروق نے کبھی حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پہ ہاتھ ملا کر مسافہ کر کے عید مبارک پیش نہیں کی۔ وہ بھی کون سی عبادت بڑا کر دیے ہم لوگ، اب بھی بڑا عبادت کرے بول کر عید کی خوشیاں لے رہے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ایک مرتبہ عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ سوکھی روٹی ہمیں عید کے دن کیا کھاتے؟ میں کھاؤں کو نہیں بولتا، خوب کھاؤ لیکن کوٹ کھانا سو۔ ایک مہینہ روزہ رکھا تھا نا، انہیں پیٹ بھر کو ناشتہ کرنا سو، ایک مہینے تک ناشتے کے وقت پیٹ کاٹا۔ دیکھو صبح کو حسن معمول مل کر روٹیاں کھانے کو باہر نکلیا، قربہ کھانے کو باہر نکلیا، انہیں عید کے دن سیویاں کھایا تو بھی ثواب نہیں، پوری کھایا تو بھی ثواب نہیں، کفتے کھایا تو بھی ثواب نہیں، کیونکہ رمضان بھی اس کے واسطے برابر، غیر رمضان بھی اس کے واسطے برابر۔ عید کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا کر کے جاؤ، کچھ میٹھی چیز پہلے کھا کر چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عید الفطر کے دن کچھ میٹھی چیز پہلے کھا کر چلے جاؤ۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ کل تک تو نہیں کھاتا تھا، آج کھا کر نکل جا۔ کل تک میٹھا تو میٹھا تیرے لیے پھیکا بھی جائز نہیں تھا، کھٹا بھی تیرے لیے جائز نہیں تھا، آج کھا کر نکل۔ میرے عیدگاہ کو آ رہا ہے، پیٹ بھر کے کھا کے آ، میٹھا کھا کے آ، روٹی کھا کے آ، خرما کھا کے آ، جو چاہے کھا کر آ۔ یہ کس کے لیے؟ روزہ رکھنے والے کے لیے، بے روزداروں کے لیے، پیٹ کاٹوؤں کے لیے، عید کے دن عیاشیاں کرنے والوں کے لیے،
عید کے دن حرام کام کرنے والوں کے لیے، عید کے دن کیرم بورڈ کھیلنے والوں کے لیے، عید کے دن جوا کھیلنے والوں کے لیے، عید کے دن لمبروں سے ملنے کے لیے، عید کے دن چھت مارنے والوں کے لیے، عید کے دن سالیوں سے مسافہ کرنے والوں کے لیے، کیا سب دیکھو مسافہ. پھر کیا مطلب؟ زنا کرنے والوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھوں کے زنا سے بچو، ہاتھ کے زنا سے بچو، پاؤں کے زنا سے بچو. جس دن تیری اور میری مغفرت ہوئی اس دن ہاتھوں کا زنا کرتے ہوئے کیا مسلمان شرم نہیں آتی؟ ہاتھوں کا زنا، اللہ کی رحمت جوش میں، فرشتے استغفار. ایسے وقت میں گلے بھی مل گئی بعض آفیشیل گھروں میں، تھرڈ کلاس گھروں میں بھی. کیا عید مبارک، مسافہ کرو، عورتوں سے گلے بھی لو، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر ایک بھیڑ میں اور مسلمان میں کیا فرق آ گیا؟ ایک پکچر میں ناچنے والے اور لڑکی کے کمر میں ہاتھ ڈالنے والے اور روزہ رکھ کر عید کے دن مسافہ عورتوں سے کرنے والوں میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک عورتوں کو قبرستان اور درگاہوں میں عورتوں کی عزت لوٹنے والے مزدور اور عید کے دن مسافہ کرنے والے مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ کون سا مولوی تمہیں اجازت دے رہا ہے عید کے دن مسافہ کرنے کی؟ عید کے دن مسافہ کرنے کی کون اجازت دے رہا ہے؟ سگی خلیلی بھائی سے مسافہ نہیں کر سکتے، خالہ سے مسافہ جائز ہے. وہ بھی ضرورت یہ ہے کہ خالہ بھی وہ لائق کی رہتا، خالہ بھی مادھوری ڈکشت کی جگہ رہا تو اس سے بھی مسافہ نہیں کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ خالہ بھی وہ لائق کی رہی تو آج کل کی خالہ، آج کل کی پھپھو 16 سال کی چھوکری بھی اتنا پیاشت نہیں کرے گی. 40 سال 50 سال کی بڈھی وہ پیاشت کرتی عید کے دن، کرتی کہ نہیں کرتی؟ چپل کی دکان میں گیا، چپلا کی دکان میں مسلمانوں کو آتی سو عید اللہ حفاظت فرمائے. بول تو انشاءاللہ تعالی سنو، چپل کے دکان میں چپل ابھی ایسے ایسے نکلے، اس زمانے کے چپلا میں اس زمانے کے چپلا میں ذرا فرق دیکھو. مرد بنا کے جوتے بھی تمہارے میرے جوتے ہی نا، وہ جوتے کیا وہ بہت بڑے ٹرک کے ٹائرہ ہو، جوتے نہیں وہ. کیا جی اس کا صورت اتنا بڑا نہیں رہتا، جوتے کا شیپ اتنا بڑا رہتا. یہ کیا جوتے کیا کو بولا تو وہ پکچر میں وہ کبھی نہ پہنے آ جاتا، انہیں بھی پہنتا سا. چھوکرا آگا تو یہ عالم لال پیلے اودے ہریے، یہ ہمارے جوتوں کا ڈیزائن. چھوکریا کے جوتے چپلا ایک ایک ہیل اتنی بڑی بڑی رہتی، یہ بڑی بڑی سائز کی ہیل. پیر چلو بھی کئی کوئی نے پہنتی اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے واسطے، اس کے واسطے نہ پہنتی، اس کا سائز ذرا کم ہے، لوگوں کے سامنے اونچا دکھانے کے واسطے پہنتی. جوان پہنتی ہے تو الگ بات. بڈھیاں بھی اتنی ہل کی. چپل کی دکان میں بچی کو چپل لینے کے واسطے گیا، بھائی گیا تو لے لے کر ہی دکانوں کو ہمیں گئے لائق کر نہیں رہے. اب ہمیں جانا بولو تو ہم نے ہلکا پھاڑ کو دیکھتی کہ ارے بولی سب آگے ڈالو کو بول کو کیا حضرت تمہیں آگے نہ حضرت چپل لینے کے واسطے نہیں تو کہ ہمارے گھر کی ہوم منسٹر کو بھیجو. مرد بنے گئے تو تعجب ہو رہا دکانوں کو، کیئر بھی نہیں کرتے دکان والے. چھوکریاں آگے تو دیکھو نا پاوا پکڑ لیتے. مرد بنا تو کیا ہونا حضرت چپل کھڑو حضرت دے تو کوئی تمہیں ایک چھوٹا چھوکرا رہتا ہے بولے لگ کو چپل کے اٹھا کو دے رہے، کوئی تمہیں چھوکری آگے تو انہیں اٹھا کو پینا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. چپل لینے گئے لے رہی تو یہ ہی کی بچہ کے ساتھ لیتے لیتے بابا جی تو لینا ویسے بچے بھی لے لگے رکھی اس کی عمر نواسی کو گود میں اٹھا لے کر ہے، ویسی منڈی بھی یہ ہی کی چپل پہنتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہمارے عید ہے؟ یہ کیا ہمارا فیشن؟ یہ کیا ہمارے ایسی عید ہے؟ پوچھو عید کسے کہتے ہیں؟ بزرگوں نے اپنی زندگی میں کیسے عیدیں کی ہے اور آج ہماری عید کیا ہے؟ عید کے دن شیطان جب قید ہو کر قید خانے سے باہر نکل رہا ہے، شیطان دیکھتا ہے میرا قید رہنا بھی کوئی فرق پیدا نہیں کیا مسلمانوں. میں اندر رہ کر بھی میرے مسلمان دوست کوئی مجھے نہیں چھوڑے، انہیں نکل کر باہر حملہ کرنے سے پہلے ہمیں خود شیطان کے کرتوتوں پہ حملہ کر رہے ہیں. شیطان بھی شاید آج ہی جاتا ہوگا، شیطان بھی شاید
مجبور ہوتا ہوگا، شیطان کو بھی شاید شرم آتی ہوگی کہ کیا ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ خدا مجھے قید کر کے ان کو ولی بنا دیا ہوگا، خدا کو ولی بنایا، لیکن یہ لوگ ولی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عید کے دن سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ایک مسافے کا رواج ہوتا ہے، اور یہ مسافہ عید مبارکبادی پیش کرتے کرتے یہ ہاتھوں کا زنا عام ہوتا ہے۔ جیسے شرمگاہوں کا زنا ہوتا ہے، ویسے ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ 30 مہینے کے 1 مہینے کے 30 روزوں کو غیر عورت سے مسافہ کر کے غارت مت کرو۔ قرآن کے سننے کے ثواب کو غیر عورت سے مسافہ کر کے غارت مت کرو۔ رمضان کے تقوی اور طہارت کو غیر عورت سے مسافہ کر کے غارت مت کرو۔ اپنی بیویوں کو گھر کے اندر بٹھا کر رکھو۔ سال بھر چھٹکارے چھوڑ دیے، ایک دن مغفرت کا دن بیوی کو کہو کہ فلاں تو نہ جائے، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، گھر میں بڑا ہے میٹھا، گھر کا میٹھا کھائے گی۔ بیوی نکلتی ہے، آ کر عید کی نماز پڑھ لے کر سویا تو 4 بجے ان کو کھانا کھاتا، تب تک بیوی کھانا پکانے کو، کپڑے پہننے کو چٹکا لے کر آتی، بے حس سوتا رہتا ہے۔ بیوی سے کہے، بچوں سے کہے، کپڑے اس لیے پہنایا کہ تیرے کپڑے اور تیری خوبصورتی کو خدا دیکھے، میں دیکھوں، مغفرت کرے۔ محلے کے چھوکرے کو دکھانے کے لیے تجھے ساڑی نہیں پہنایا، محلے کے لچے لپکے کو دکھانے کے لیے نہیں پہنایا۔ تو پہن کر مجھے دکھا، میں پہن کر تجھے دکھاتی ہوں۔ تو مجھ سے مسافہ کر، میں تجھ سے مسافہ کرتا ہوں، کیونکہ بیوی عید کے دن مسافہ کرے ثواب ہے، شوہر بیوی سے عید کے دن مسافہ کرے ثواب ہے۔ لیکن ہمارا بھائی آ جائے، ہماری بیوی آ کر عید ملے، ہم بے غیرت بن کر بیٹھ جائے، نہیں، جائز نہیں ہے۔ صحابیات بھی زندہ تھے، صحابہ بھی زندہ تھے۔ رابعہ بصری کو پوچھو، عید کے دن حسن بصری جیسے ولی کامل سے مسافہ نہیں کری۔ حضرت رابعہ بصریہ عورتوں میں ولی، حضرت حسن بصری مردوں میں ولی۔ عید کے دن عید ان کے وقتوں میں بھی آئے، ولیہ سے مسافہ نہیں کرے۔ آج ہمیں ولیہ کیا، آج ہماری عورتیں رابعہ بصریہ کیا، آج ہمیں داڑھی والے کیا ہم سے مسافہ کرے؟ لا حول ولا قوت۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کٹ کرو یہ رسم کو، کٹ کرو۔ عید کے دن خدا کی مغفرت مل کر سرتا پا ہم لوگ مغفور ہو گئے، مغفرت کا پروانہ ملا ہمیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، فرماتا ہے رضیت مونی ورضیت عنکم، تم مجھے راضی کرے میں تم کو راضی کر دیا۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ مل کر باہر کے مردوں کے ساتھ مسافہ کر کو، عورتوں کے ساتھ مسافہ کر کو، عید کے دن روزوں کو غارت کرنے والا مسلمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ نہ ہمارے روزے قبول ہوئے نہ ہماری تراویح قبول ہوتی تو قرآن کہتا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ آپ ہی پاک ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گیا۔ اپنے آپ کو پاک کر کے کامیاب نہیں ہوئے تو پھر کیا فائدہ؟ حضرت علی عید کے دن کیا کھا رہے؟ سکی روٹی۔ حضرت علی حضور کے دعوت ہمیں کھائے گا سکی روٹی، اصل گھی دل کو تل دیں، 4 قسم کے میٹھے ہمارے دسترخوان میں۔ حضرت علی سے پوچھا، علی آج عید کا دن ہے، سوکھی روٹی کھا رہے ہو، چبا رہے ہو، اتنی سخت ہو گئی ہے، صحابہ کی عید ہے، ولیوں کی عید ہے، تابعین تابعین کی عید ہے، وہ سوکھی روٹی بھی حلال کی۔ کیا معلوم کہ عید کے دن کے دسترخوان میں بھی کتنے لوگوں کے دسترخوان میں حرام کی غذا ہوتی ہوگی؟ نہیں معلوم۔ کم سے کم وہ ایک دن تو حلال کھانے کی کوشش کرو، وہ ایک دن ایک ٹکڑا سوکھی روٹی، پھیکا کچھ بھی ہو جائے، حلال مل جائے۔ بیوی کو حلال کھلاؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، ماں باپ کو حلال کھلاؤ، خود حلال کھاؤ۔ چاہے بیل کا گوشت صحیح، حرام کا پیسہ کما کر بکرے کا گوشت کھانے میں کوئی ثواب نہیں ہے، حلال کا کماؤ، گائے کا کھاؤ، اللہ تعالیٰ برکت دے گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، ایک ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ نور اور برکات اور رحمتوں کو نازل فرمائیں گے۔
عید کے دن پیٹ بھر کر عیدگاہ کو جا رہے ہو، حرام پیٹ پہ رہا تو پھر فرشتے دور ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک روحانی بدبو بھی آتی ہے، وہ بدبو مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہوتی بلکہ فرشتوں کو معلوم ہوتی ہے. وہ بدبو اگر ہمارے روح سے حرام کی بدبو آئی، زنا کی بدبو آئی، حرام خوری اور حرام کاری کی بدبو آئی، ہم سے لوگ تو گلے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تبادلہ پکڑ کر. لیکن فرشتے گلے سے مسافہ ہرگز نہیں کریں گے جس کے پیٹوں کے اندر حرام ہو، جس کا لباس یہودیوں کا ہو، جس کا چہرہ نصرانیوں کا ہو. دنیا والا ملاقات کر لے تو کر لے، خدا کی قسم اللہ کے پاک و پوتر مخلوق فرشتے ملاقات نہیں کریں گے. حضرت علی سے پوچھا، علی آج عید کا دن ہے، آج کے دن آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، شہد نہیں ہے آپ کو چکنے کے لیے، سالن نہیں ہے چکنے کے لیے. حضرت علی نے فرمایا، کیا عید بناؤں؟ عید تو اس آدمی کے لیے ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے. عید تو اس آدمی کے لیے ہے جس نے اپنے دن سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک اور غروب ہونے سے لے کر طلوع ہونے تک جس نے اپنی زندگی میں گناہ نہیں کیا، اس کے لیے عید ہے. ہمارا یہ ایمان ہے. حضور کے داماد حضرت علی باقاعدہ صحابی ہے، ولی کامل ہے. غلطی نہیں ہوئی ہوگی، پھر بھی ان کا تواضع دیکھو، ان کا تقوی دیکھو. لیکن ہمیں عید کے دن اچھا کھاتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر کھاتے ہیں. کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ جا کر دیکھیے اپنے اپنے محلوں میں، نماز پڑھ کر دیکھیے کہ عید کے دن فجر کے وقت کتنا مجمع ہوتا ہے ہماری مسجد میں. پورا مجمع او پی حج روڈ میں، برگیڈ روڈ میں، کمرشل اسٹریٹ میں، ایم جی روڈ میں، سٹی مارکیٹ میں جوتا خریدتے ہوئے، چپل خریدتے ہوئے، پگڑی خریدتے ہوئے صبح کے 4 تک 5 تک جھٹ مار کر پھرتا رہے. آ کر سوتا ہے تو 9:30 10 بجے اٹھے، پھر غسل کر کو دوڑ کو ایسا آتا جیسے اماں کی میت جا رہی ہے. وہاں ایک آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا، کیا فرق پیدا ہوگا؟ عید کے دن فجر کی نماز امام صاحب کی اقامت کے ساتھ کھڑ کر تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے. فجر کی نماز چھوڑ کر تیری عید کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ فجر فرض ہے، عید واجب ہے. دونوں میں کس کا درجہ زیادہ؟ فجر کا درجہ زیادہ. عید کی فجر چھوڑے اور واجب کے بارے میں تو ضروری عمل کرے، پھر واجب کہاں قبول ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کوٹ کے اوپر کا شرٹ پینٹ کو پیاٹ چھوڑا کو آگے سے کہا ہوگا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی آج بھی پیاٹ چھوڑ لے اور اوپر ریشمی کوٹ بہترین ڈریس پہن لے، لیکن ادھر کمر سے پورا دنگے کا دنگا رہے، اسے عقل مند بولیں گے؟ اسے پورا لباس پہن لیا بولیں گے؟ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اس نے اصل چیز جو کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے. حضرت علی نے یہ فرمایا. ایک مرتبہ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا بزرگ، عید کے دن رو رہے ہیں، زاروں کتار عید کے دن رو رہے ہیں. حضرت شبلی سے پوچھا، کتنے بڑے ولی معلوم ہوں؟ اپنی زندگی میں اتنے بڑے ولی اللہ کا نام کون لیتے کہ ان کے منہ میں شکر ڈالتے؟ اتنا مزہ آتا تھا ان کو اللہ کے نام سے. اللہ کا نام لیے تو ان کے منہ میں کیا کرتے؟ شکر ڈالتے. ٹھیک ہے، تو انہیں بولے تو ان کے دل کو اتنا سکون ملتا تھا، اتنا مزہ ملتا تھا. آج کے دور میں شکر کس کے منہ میں ڈالتے سب؟ عید کیا بولتے؟ شب قدر گئی کہ نہیں گئی؟ بولتے ہی مسجد کے کمیٹی کا دماغ بھی بھائی کا بھیجا دو بھی برابر تک کو جی ہے. کتنے قرآن ختم کرے، کسی نے بندی کھلا رہی سو نہیں. ارے قرآن ختم کرنے کا دن حضرت خوشی کا دن، بے نمازیاں کو، داڑھی مٹاوا کو، یہودیوں کے لباس سب کو بندی کھلا. یہ اللہ والے بندی کسے کھلاتے تھے؟ جو خدا کا نام لیتے تھے. آج مساجد کے ذمہ دار بندی کسے کھلاتے ہیں؟ جو تراویحوں کا جنازہ اٹھاتے. کیوں یہ بندی کھلاتے؟ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، کمیٹی کا ممبر مضبوط بننے کے لیے بندی کھلاتی. بندی نہیں کھلا تو قوم کیا کرے گی؟ حساب پوچھے گی. حساب نہیں دیے تو استعفا پوچھے گی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بندی کھلا کو منہ بند کر ڈالتے. بندی کھلا کو کیا کر دیتے؟
منہ بند کرا دی، تمہیں حساب بھی پوچھو گا، ہمیں حساب بھی دیتے نہیں، بدھی کھا لو، تمہیں نماز پڑھا تمہیں اللہ کے واسطے، نہیں پڑھا تمہیں اللہ کے واسطے، کیا ضرورت؟ ایک دور وہ تھا کہ اللہ والے ان لوگوں کے منہوں میں شکر ڈالتے تھے، بدھی ڈالتے تھے، میٹھا ڈالتے تھے جو اللہ کا نام لیتا تھا۔ آج کیسا دور آ گیا کہ بے نمازیوں کو بدھی کھلا رہے قرآن کے نام کی، بے نمازیوں کو بدھی کھلاؤ قرآن کے نام کی۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی مولوی جائز ہونے کا فتویٰ دے یا نہ دے، ڈنکے کی چوٹ میں ممبر کے بازو کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ ایک ایک پیسوں کا جواب مسجد کے ذمہ داروں کو دینا پڑے گا خدا کے پاس۔ یہ پیسہ قوم کے غریبوں میں خرچ کرتے نہیں، مسجد کے اندر کرانا ضروری فرض، مولوی صاحب کی تقریر میں کتے کی بھونک دونوں برابر، یہ حیثیت کوئی بلش کر کوئی بات محلے کے سنوارنے کے لیے کہہ دے، قوم کے سنوارنے کے لیے کہہ دے، تلوے چاٹ کر جھک مان کر اس منسٹر کی بات کو مانو۔ قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے والا، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا، ممبر اور مصلی پہ کھڑنے والا اگر پورے مسجدوں کے ذمہ داروں کے بارے میں آواز دے کر کہتا ہے کہ یہ پیسہ بچاؤ، ان پیسوں کی حفاظت کرو، اور قرآن کے نام پر ایک بے نمازیوں کو کیوں پوتی کھلاتے ہو؟ کون نماز پڑھا؟ کون پوتی کھا رہا ہے؟ محنت کیا مرغا فقیر کھایا انڈا؟ نماز کون پڑھے؟ صفوں کو کون سجائے؟ عبادتوں میں رات میں کون جاگے؟ اور کس کو پوتی کھلا رہے ہو؟ وہ شبلی جو اللہ کا نام لیے اسے پوتی کھلائے، وہ شبلی جو اللہ کا نام لے اس کے منہ میں شکر ڈالے، وہ شبلی اللہ کا نام لیتے ہیں تو جیب میں جتنے درہم و دینار نکلتے تھے اس کے اوپر لٹا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزہ آتا تھا، خدا کا نام لیتے تو مزہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو لے کر چرا رہے تھے، اس زمانے میں بکریوں کو چرانا، اس زمانے میں کارا رکھنا دونوں برابر، بکریوں کو رکھ کر چرا رہے تھے۔ ایک آدمی تکبیر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر یہ تسبیح اس کے زبان سے نکل رہی ہے۔ مزہ آیا حضرت ابراہیم کو، واہ، دل مچلنے لگا، اچھلنے لگا۔ ایک مرتبہ بول کر کب کیا تو بلایا آدمی کو، اور ایک مرتبہ بول میرے بکریوں میں سے آدھے بکریاں تجھے دوں گا۔ واہ، کتنا بڑا سودا، خدا کے نام کو سننے کا مزہ۔ کسے دیے انہوں تحفہ؟ ذکر کرنے والوں کو تحفہ دیے، تکبیر پڑھنے والوں کو تحفہ دیے، تسبیح پڑھنے والوں کو تحفہ دیے۔ آج ہمیں کسے دے رہے تحفہ؟ کس کے اوپر اپنے مال اور دولت کو لٹا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر کہا تو آدھے بکریاں چلے گئے۔ ایک مرتبہ بولے 100 بکریاں تھے، بولو ایک بکری کی قیمت 2000، بولو 50 بکریوں کی قیمت کتنی ہوئی؟ جلدی بولو۔ 1 لاکھ روپے صرف ایک مرتبہ اللہ کا نام لیے تو دے ڈالے ہو۔ پھر مزہ آیا، پھر بولے اور ایک مرتبہ بول، باقی آدھے بھی دے ڈالے باقی آدھا۔ مزہ ختم نہیں ہوا، بولے کیا اور ایک مرتبہ بول، پوچھا تکبیر بولنے والا، تسبیح کتنے والا، بولیا اب کیا ہے بول کر تمہیں بول رہی، اب کیا بھی نہیں ہے، تیرے بکریاں 1 سال تک چراؤں گا، تیرے بکریاں 1 سال تک چراؤں گا۔ مزہ آتا تھا، دیتے تھے، بولنے والوں پر لٹاتے تھے۔ وہ دراصل تسبیح بولنے والا انسان نہیں تھا بلکہ خدا کا فرشتہ تھا۔ کہنے لگا کہ ابراہیم، ہم نے تم کو آزمانے کے لیے، خدا کی محبت دیکھنے کے لیے تمہارے سامنے تجارت کی ہے، لو بکریاں بھی تمہارے، تمہاری دولت بھی تمہاری، سب کچھ تمہارا، لیجیے۔ یہ مزہ آتا تھا۔ آج کس کے اوپر لٹا رہے ہیں؟ کیا قربان کر رہے ہیں؟ کیسے ہماری چل رہی ہے؟ حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بولنے والے کے منہ پر، اللہ کا نام لینے والے کے منہ میں شکر ڈال دیتے تھے۔ عید کے دن رو رہے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آج عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، آج خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ حضرت شبلی نے کیا جواب دیا معلوم؟ یہ جواب صرف حضرت شبلی نے اس مرید کو نہیں دیا بلکہ مجھے اور آپ کو بھی دیا۔ کیا فرمایا حضرت شبلی؟
فرمایا کہ عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے. عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. وہ اللہ والے روزوں کو روزے کے طریقے پہ رکھتے تھے, تلاوت کو تلاوت کے طریقے پر کرتے تھے, ان کی زندگی میں ایک رکعت تراویح نہیں چھوٹی ہوگی. ایسے اللہ والے عید کے دن کیا کرتے تھے اور میں اور آپ عید کے دن کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے خوشیوں میں زنا داخل ہے, ہمارے خوشیوں میں جمعہ داخل ہے, ہماری خوشیوں میں چوری داخل ہے, ہماری خوشیوں میں بے حیائی داخل ہے, ہماری خوشیوں میں سستی داخل ہے. ایسی عید کی اور ایسے عید منانے والوں کی خدا کو بھی ضرورت نہیں ہے. عید کیسے مناؤ؟ جیسے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیسے؟ خوشی کے ساتھ, جذبے کے ساتھ. فرمایا عید کو جانے سے پہلے کچھ صدقہ کرو. اس صدقے کا نام فطرہ رکھا. کیا نام رکھا؟ فطرہ. اس دن فطرہ ادا کرتے جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آج بھی مالدار ہے فطرہ ادا کیے بغیر میرے عیدگاہ کو آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا آنے کی ضرورت نہیں ہے, فطرہ دے کر آؤ, بہت بڑا اجر. اس سے دو فائدے, ایک عید کے دن تمہیں ثواب ملے گا, دوسرا غریب کے گھر میں چولہا سلگے گا. عید کے دن تمہیں خدا کے راستے میں لٹانے کا ثواب, اور دوسرا غریب کے گھر میں چولہا سلگے گا. سلگاؤ, آج عید ہے سب برابر کھائیں گے, آج عید ہے سب برابر پہنیں گے. اس لیے فطرہ دو. کس کے طرف سے؟ اپنے طرف سے, اپنی اولاد کے طرف سے, اپنے ماں باپ کے طرف سے, اپنے غلاموں کے طرف سے. دو فطرہ. کتنا؟ آج کے ریٹ سے 25 روپے. 25 کیا دیتے ہیں ہمارے کروڑ پتی اپنی طاقت کے موافق دے, لکھ پتی اپنے ظرف کے موافق دے. میں نے ایک دور میں کہا تھا کہ آج ہمارے جوتوں پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کی آدھی قیمت فطرہ دو. کم سے کم قیمت بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے. آدھی قیمت جوتوں کی. چلیے جوتے تو چھوڑو, اپنے بچوں کے برتھ ڈے میں جو کیک لے کر آتے نا کاٹنے کے لیے 1500 2000 کا, کیا اس سے بھی گیا گزرا فطرہ؟ اپنے بچوں کی شادیوں میں جو کیک, بچوں کے برتھ ڈے میں جو کیک لے کر آتے ہیں اس کی قیمت کی آدھی قیمت دو. چلیے کیک بھی چھوڑو. بے غیرت مسلمانوں کان پھوڑ کر سن لو, 1 مہینہ کیبل کے واسطے جو پیسے دیتے نا اتنا تو کم از کم کسی غریب کو دے دو. 300 روپے 1 مہینہ کیبل کو جو دیتے نا بے غیرت مسلمان, بے شرم مسلمان, 300 روپے حرام پہ ڈیڑھ چپار کے قدموں میں جا کر لٹاتے ہیں. نبی کا کلمہ پڑھنے والے غریب کا خیال کرو اور جا کر دو. اس کے گھر میں پکانے کی کوشش کرو, ان کے بچوں کو پہنانے کی کوشش کرو. کم سے کم کے لیے آپ کو 25 روپے طے کیا گیا, زیادہ سے زیادہ کے لیے نہیں. کیوں؟ یہ فطرہ صرف مذہب اسلام میں ہے, کسی مذہب میں نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فطرہ دے کر میرے امتی آپس میں درد کو بانٹیں گے, آپس میں غم کو بانٹیں گے, سب مل کر برابر کھائیں گے, سب مل کر برابر پہنیں گے. اس طریقے سے عید مناؤ. لیکن آج فطرے کے بارے میں لاپرواہی, کوئی جا کر آنے کے بعد دیتا ہے, کوئی عین عید کے وقت دیتا ہے. مسئلہ کتاب کے اندر موجود ہے. 15 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں فطرہ, 1 مہینہ پہلے بھی دے سکتے ہیں فطرہ, 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں فطرہ. آپ کے فطرے کے انتظار میں غریب رہے گا, آپ آدھا گھنٹہ پہلے جا کر دیں گے, آدھے گھنٹے میں وہ بچوں کو کہاں کپڑے خریدے گا, آدھے گھنٹے میں وہ کہاں چاول جا کر خریدے گا, گوشت کا انتظام کہاں کرے گا. اس لیے پہلے جا کر اسے فطرہ دے دو. کہو کہ میری طرف سے فطرہ ہے, لے لے بھائی, میں بریانی پکا رہا ہوں گھر کے اندر, عید کے دن میں دے کر بیچا تو اچھا نہیں رہتا, تو تیرے گھر کے اندر پکا, تو تیرے بچوں کو پہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایک دن عید کے موقع پر ایک یتیم کی زندگی کو سہارا بنے,
آج بتائیے کتنے یتیموں کا سہارا بن کر ہم لوگ عید گزار رہے ہیں، کتنے بیواؤں کا سہارا بن کر ہم لوگ عید گزار رہے ہیں، کتنے غریبوں کا سہارا بن کر ہم لوگ عید گزار رہے ہیں. کیا کہے، کتنا روئے، کتنا کہے، کتنا تھوکے، سمجھ میں نہیں آتا. ایک درد بانٹنے کا ملکہ نہیں ہے. اسراف کو خرچ کرو، غلط باتوں کو خرچ کرو، عیدی دینے کا رواج ختم کرو. عیدی کا دینا میرے نزدیک تو جائز نہیں ہے. خوش دلی کے ساتھ اگر دیتا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن عیدی کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر، فطرے کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، فطرے کا مقام ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. سالی کو عیدی دیتا ہے، 500 روپے اٹھا کر دیتا ہے. فطرہ دیتا ہے تو مالدار 25 روپے پوچھ کر دیتا ہے. شرم نہیں آتی؟ وہ بھی بیچتا ہے تو پینٹ کے اندر کی نکر بھی VIP یہ نکر لے کر بیچتا ہے. کتنی قیمت ایک نکر کی؟ 50 روپے. فطرہ کتنا حضرت؟ 25 روپے. 4 بچے ہی، 4 25، 4 نہیں 2، سمجھ گئی؟ 4 گھنٹے کا دور چلے گا. دو بچے، 2 25 50، نہیں میری میم صاحب 50، 100 روپے دے ڈالو حضرت، دے ڈالو. 500 روپے دو. اس سال ذرا ٹائٹ ہو حضرت، آئندہ سال ذرا دے دو. ہر سال تو ٹائٹ ہی چھے. کب ڈھیلا تھا؟ کب بھی پوچھو بے پارا کیسے بھی پروا نہیں حضرت، کیسے بھی بے پارا ٹائٹ ہی حضرت. ٹاٹا بھی تو ڈھیلے پہنا تو ٹا، پیاٹ بھی ٹائٹ، سب ٹائٹ. بے پارا کا ایمان بھی تیرا ٹائٹ، ہاتھ بھی تیرا ٹائٹ. ڈھیلا کر خدا کے راستے میں لٹا. حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ، یاد رکھو خدا کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ جو تمہارے پاس سے لیتے اس کا ڈبل بھی دیتے. حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے واقعہ. ایک مرتبہ ایک فقیر ان کے پاس آیا، آ کر مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ کے نام پہ کچھ دو. حضرت سہل بن عبداللہ وضو کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ بھیجنا پسند نہیں کیے. اس زمانے میں وضو کے لوٹے خود خاص ہوتے تھے، 7 وضو کے لوٹے رکھتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ آج مسجد میں ہمارا نام کا ایک وسط بھی لوٹا ہے کیا؟ لوٹے تو لوٹے، ہمارے ٹوپیاں بھی ہمارے خاص نہیں ہے کیا؟ مسجد میں لوٹے رکھنا تو دور کی بات، ہمارے ٹوپیاں بھی ہمارے نہیں، وہ بھی مسجد کے چٹے کے ہے کہ نہیں؟ ہاں لوٹے اس زمانے میں بزرگ اپنے خاص رکھتے تھے. وضو کر رہے تھے حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ. کرتے کرتے ایک فقیر آ کر پوچھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ کے نام پہ کچھ دو. خالی ہاتھ بیچنا پسند نہیں کیے. وضو کر لینے کے بعد لوٹا اٹھا کر دیے. اس زمانے میں چاندی کے لوٹے ہوتے تھے یا پیور پتل کے ہوتے تھے، تانبے کے ہوتے تھے. اس زمانے میں لوٹے کیا ٹھٹ گلاس تگڑ کے ایک اوپر سے نیچے گریا تو پورے سوراخا ہو جاتے. اچھے بیچے تو 3-4 دینار تو آتے تھے، ایک وقت کی روٹی تو آتی تھی اس زمانے میں. لوٹا اٹھا کر دے دیے کہ بھائی خدا کی قسم سوائے اس لوٹے کے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ لے کر جا بیچ، تیرا پیٹ بھر لے، میرے لیے دعا کر. فقیر لے کر چلا گیا. 3 دن نہیں گزرے حضرت کا انتقال ہوگا. 3 دن نہیں گزرے حضرت کا انتقال ہو گیا. جنازہ ہوگی، سب کچھ ہوا. مرید نے خواب میں دیکھا حضرت کو، پوچھا کہ حضرت بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ ولیہ ان کے بارے میں سوال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت فرماتے ہیں نماز، روزہ، تلاوت، صدقہ، خیرات اپنے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ رکھ دیا، میری مغفرت صرف وہ فقیر کو لوٹا دینے کی صدقے میں کر دیا. میری مغفرت صرف اس فقیر کو لوٹا دینے کی صدقے میں کر دیا. ایک لوٹا دیے تو اتنا بڑا اجر. اللہ کے رسول نے عید گزارنے کا طریقہ سکھایا. کیسے عید گزارو؟ تکبیر پڑھو، عبادتیں کرو، کثرت کے ساتھ نماز پڑھو، دعائیں مانگو، جانے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے چلے جاؤ. عید کے نمازوں کی حفاظت کرو، روزوں کی حفاظت کرو. اس دن غیروں کی طرح حرام کاری میں مبتلا مت ہو جاؤ، غیروں کی طرح حرام کاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ. آج کتنے لوگ قرآن ختم کر ڈال کو دلا کے اندر خواہش ہوگی کب عید کا چاند دکھتا کی کب ہمیں ٹی وی کو آن کرے گی کی ہے کہ نہیں ہے؟ دلوں کے اندر چور ہے کہ نہیں ہے؟
کب سے کب عید کے دن ویسے تو حرام حرام حرام، اب پیے تو بھی شراب، سبا پیے تو بھی شراب، سمجھ میں یہ بات، اب کھاتے بھی پاکانا، سبا کھاتے بھی پاکانا، اب کرے تو بھی حرام، سبا کرے تو بھی حرام، ہمیشہ کرنا حرام۔ کم سے کم ایک دن عید کے ایک دن کم از کم ہے کوئی مجاہد جو اپنے گھر کے اندر ٹی وی کو ہاتھ نہ لگائے؟ ہے کوئی اللہ والا؟ ہے کوئی ہماری ماں اور بہن ہاتھ نہ لگائے عید کے دن، جس کی فجر نہ چھوٹے، ظہر نہ چھوٹے، عصر مغرب عشاء نہ چھوٹے، سنتیں نہ چھوٹے، نفل نہ چھوٹے، درود نہ چھوٹے، جس نبی کے صدقے میں یہ عید ملی، وہ عید کے دن کوئی 100 مرتبہ بھی کم از کم نبی کے نام پر درود بھیجنے والا نہیں رہتا۔ جس نبی کے صدقے میں یہ برکات، یہ رحمتیں، یہ مغفرتیں، یہ عبادتیں ملی، اس نبی کے نام پر 100 مرتبہ 10 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی نہیں ملتا۔ پھر کیا چہرہ دکھائیں گے کل قیامت میں اللہ کے رسول کو؟ پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ سے کیسے کوثر پیے گے؟ پھر اللہ کے رسول کی سفارش کیسے ملے گی؟ اس لیے دوستو، نوجوانوں، عید کو عید کے طریقے سے گزارو، اور خصوصاً بعض محلے میں، ہمارا محلہ بول کر نہیں بولتا، بعض محلے میں عید کے بعد عید کا جشن مناتے کہ نہیں مناتے؟ یہ بات کیا واسطے بولتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، بہت دور دور تک بات چلے جاتی میری۔ منسٹر آئی دیکھو، اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دینا نہیں تو بہت دینا، دل جل کو بول رہا ہوں میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ میں۔ ارے ایسا منسٹر کیسا منسٹر جو قوم اور خدا اور رسول کا لحاظ نہیں کرتا، اسے کون منسٹر بولنا سر؟ عید ختم ہوتے کہ نہیں کہ عید ملن کو بول کو شروع کرتے ٹاؤن ہال میں، یعنی تو مشاعرے شروع کرتے، یعنی تو بعض مسجد کے ذمہ دارا عید کی خوشی میں جیسے وہ ہندوؤں کی عید آنے کے بعد آرکیسٹرا کو پکچر کے گانے کرتے نہیں، ویسے مسلمانوں کے محلے میں مساجد کے ذمہ دارا عید ختم ہو جائے کو باسی خطبے کو نہیں تو گھاسی خطبے کو، حیدرآباد تو بمبئی کے رٹیاں کو بلا تو قوالی کا انتظام کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیا کہ تو عید کی خوشی ہے، کیا خوشی؟ ایسی بھی خوشی، ایسی بھی عیاشی نہیں، یہ تمام چیزیں بند کرنا۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گزارنے کا، عید منانے کا طریقہ بتایا، اللہ کے رسول کیسے عید گزارتے تھے۔ دوسری آخر میں ایک عرض گزارش ہے، عید کے دن اپنے آپ کو بناؤ، چہروں کو بناؤ، لباس کو بناؤ، پھر پہلے سب سے پہلے کوشش کرو کہ میں عیدگاہ میں پہلی صف پہ جا کر بیٹھوں۔ مسجد میں بھی پہلی صف پہ بیٹھنے کا ثواب الگ ہے، عیدگاہ میں بھی پہلی صف پہ بیٹھنے کا ثواب ہے۔ ہاں، کوئی آدمی پہلی صف پہ بیٹھنے کی نیت سے گھر سے باہر نکلا، پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی، پہلی صف فل ہو گئی، پیچھے جگہ ملی یا دوسری یا تیسری صف پہ جگہ ملی، مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کی نیت کے بقدر اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ لیکن 10 بجے نماز ہے بولے تو گھر سے نکلتے سے کتنے بجے؟ 9:45 کو نکلتے ہیں۔ امام صاحب وہاں کے عیدگاہ کے ذمہ دارا ایک 5 منٹ اور زیادہ دیتے سر کہ تو وہ دور سے آنا کوئی نا، وہ لگا آپ کو پہنچ جا دو بول کر، نہیں وقت ہو گیا تو ادا کر دینا، ہمیں پہلے جا کر آلریڈی رہنا وہاں پر وضو کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تکبیر کہتے ہوئے ایک راستے سے عیدگاہ کو جاؤ اور دوسرے راستے سے عیدگاہ سے آؤ، تاکہ تمہارے شان شوکت، تمہارا دبدبہ، تمہاری روب، تمہاری کثرت لوگوں پر پڑے اور دوسرے لوگ تمہاری کثرت پر خوف کھائے، تمہارے تکبیروں کی آواز سے دوسروں کے دلوں کے اندر روب پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہنے کا، تحمید کہنے کا، تقدیس کہنے کا، تحلیل کہنے کا یہ سب حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے ایک عید اب تک کے جو عیدہ چلے گے، لیکن یہ عید جو ہوگی عید سنت کے موافق ہوگی۔ بتائیے کہ اس عید میں کوئی غیر عورت سے مصافحہ نہیں کرے گا، بولیے انشاءاللہ۔ ہاں، سالی آگی تو، لاچھا پھینٹ کو آگی تو، لپسٹک لگا کو آگی تو، مولوی صاحب کاجی دیکھ رہی، بولے ان کا کام تقریر کرنے کا، یہ پکڑ کر دباتا ہاتھ پہ دباتا، خوش ہو جانا سالی ہمارے مولوی کو کتنی طاقت ہے نا کو بول کر۔ آج جگہ جس جگہ پہ کھڑ کر تم لوگ مصافحہ کرتے نا، وہ جگہ لرزتی ہے، خدا سے پناہ مانگتی ہے، اللہ حکم دے ابھی میں اسے نگل لیتی ہے۔ زنا کرنے والے آدمی جب زنا کرتے ہیں تو وہ جگہ
خدا سے دعا کرتی ہے کہ اللہ حکم دے میں اسے نگل لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے، توبہ کرے گا چھوڑ، نادان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، نادان چھوڑ. تو اس لیے ایسا گناہ کرے جا کر اپنے ایک تو انشاءاللہ کہہ دیے کہ کسی غیر عورت سے مصافحہ بولیے نہیں کریں گے. دوسری بات، اپنی بیویوں کو بھی غیر مردوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت دیں گے نہیں دیں گے، کنٹرول میں رکھیے. وہ دن پردے کا دن، ہر وقت تو پردہ ہے لیکن اس دن تو پردہ کرنا کہ نہیں کرنا. اس دن یہ گھر سے نکل کو وہ چوہے بھاگتے دیکھو، ادھر سے نکل کو ادھر، یہ چرتا پورا محلہ ہمارا، پورا محلہ یہ چرتا، یہ گھر سے نکل کو وہ گھر، وہ گھر سے نکل کو وہ گھر، وہ گھر سے نکل کو وہ گھر، ایسا پھرتے رہتے. نہیں، یہ کام نہیں، شریعت میں جائز نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں 13 سال عید آئی کبھی باہر گھر سے باہر نہیں نکلی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں 13 سال کبھی باہر نہیں نکلی. حضرت رقیہ، زینب، جویریہ، ام کلثوم کبھی باہر نہیں نکلے. ابھی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ سے بڑھتی کوئی پاک نہیں، صحابیات سے بڑھتی کوئی پاک نہیں، پھر بھی پردے کا اتنا لحاظ کہ کبھی عید کے دن عید کی مبارکبادیاں دینے کے لیے ایک دوسرے سے مرد اور عورت مصافحہ نہیں کیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ غیر مرد غیر عورت سے، غیر عورت غیر مرد سے انشاءاللہ تعالی. آج تک جو ہو گیا، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم نے عیدوں کو غارت کر دیا. آج کی عید ہمارے دلوں میں عزم ہے، آج کی عید ہمارے دلوں میں ایک تمنا ہے کہ آج نہ ہمارے آنکھوں سے زنا ہوگا، نہ ہمارے زبان سے زنا ہوگا، نہ ہمارے ہاتھ سے زنا ہوگا، نہ ہمارے پاؤں سے زنا ہوگا. انشاءاللہ عمل کریں گے. تیسری بات، عید کے دن سنت کے لباس میں جا کر عید کی نماز پڑھیں، چاہے پرانا صحیح 15,000 کا ڈریس ہے، جس پینٹ بھی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ، 5 سال پرانا جبہ پیوت کا ہے، دونوں میں سے کون سا پہن کر جانا افضل بتاؤ؟ جبہ. نبا ہے جبہ شریف پہن کر جاؤ. اگر پرانا ہے نبا شریعت کے خلاف کا لباس ہے، پرانا سنت کے موافق کا لباس ہے، کہ کہتے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. عیدگاہ خدا کے انعام دینے کی جگہ، عیدگاہ خدا کے انعام دینے کی جگہ. اب بتائیے کہ کوئی اسمبلی کو پھٹا کپڑا پہن کر جائے گا، بیلا کپڑا پہن کر جائے گا؟ نہیں، کیونکہ تو وہ جگہ کے حساب سے وہ ڈریس پہن کر جاتے ہیں. اس طریقے سے عیدگاہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کا میدان ہوتا ہے، اس لیے وہاں کیسے لباس میں جانا؟ نبی کے پکے غلام بن کر جانا، یہودی اور نصرانی کے غلام بن کر نہیں جانا. اس انداز سے اگر جائیں گے وہاں کے اندر جا کر ہمارا سجدہ سر زمین میں گرنے سے پہلے، لگنے سے پہلے اللہ فرمائے گا کہ ملائکہ تم گواہ رہو میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی. خوش نصیب ہے. حقیقی عید اس آدمی کی ہے جس نے عید کے دن اپنے جسم کو سنت سے سنوارا، حرام سے نہیں، غیر شریعت سے نہیں، سنت سے اور صحیح طریقوں سے سنوارنے والے کی عید ہے. بتائیے انشاءاللہ عید کے دن صحیح لباس پہنیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ عید کے دن اپنے گھروں میں، عید کے دن اس کے بعد بھی، لیکن خصوصیت سے عید کے دن بھول کر بھی ہمارا ہاتھ ٹی وی کی طرف نہیں جائے گا. اس بات کا خاص لحاظ رکھے. نبی کے خبر کو جب ہماری رپورٹ پہنچے گی کہ آقا تمہارا یہ امتی عید کے دن آنکھوں کا زنا کیا، نمازیں چھوڑ کر، مغرب چھوڑ کر، عشاء چھوڑ کر، آقا کو کتنی تکلیف ہوگی بتائیے. آقا عید کے دن پیٹ بھر کر کس لیے نہیں کھایا ہمارا یاد کر کے؟ آقا عید کے دن اچھا کپڑا، قیمتی کپڑا کیوں نہیں پہنے؟ صرف ابھی یاد کر کے. ہم آقا کو عید کے دن کا یاد نہیں کر سکتے؟ آقا کے واسطے ہم لوگ حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ صحیح چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جب آقا کا نام آتا ہے. ہم کو تو غلط چیزوں کو، حرام کو چھوڑنے کا. آقا عید کے دن بھی بھوکے رہتے تھے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اس لیے عزیزو عید کے دن حرام کاری سے، زنا سے بچیے. اور 5ویں چیز، کئی دنوں سے بولنے کی مجھے خواہش بھی تھی کہ بولنے کے اندر 4 بجے 5 بجے یا تو جوا کھیلنے کر رہتے، نہیں تو کیرم بورڈ کھیلنے کر رہتے. بھائی کوئی سے بولنے کو نہیں گیا تھے، بھی ہمارے بولنے کو تو انشاءاللہ آنے کا ارادہ ہے، موقع مل گیا تھا. لیکن کسی بھی بولنے کا یہاں پر نوجوان بیٹھا ہے تو عید کے دن ایسے غلط کام نہ کرو، کیونکہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جوا کھیلنا، چوری کرنا،
اور کیرم بورڈ، یہ شطرنج گجرنج، یہ تمام چیزیں رجس من عمل شیطان، شیطان کے گھٹیا کاموں میں سے ہے۔ عید کے دن ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ کے رسول کا کام کریں گے، شیطان کا کام بولیے ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم تمام کو عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عید ہو یا عید کے بعد ہو، کوئی آدمی سیر و تفریح کے لیے ادھر ادھر جانا بند کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کا اجر ہماری زندگیوں میں کیسے دیتے ہیں، اور ہمارے تراویحوں کا اجر ہماری زندگیوں میں کیسے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے موافق صحابہ نے جیسے عید گزاری، تابعین اور طبع تابعین نے جیسے عید گزاری، اس طریقے سے ہم تمام کو عید گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہماری مسجد کے چندے کا اعلان آپ تمام حضرات سے ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں الحمدللہ ہماری مسجد کا چندہ تقریباً 11-12 ہزار سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ نوجوان بزرگ بچے سب یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ سال تک رمضان کا جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ شاید اگر یہ آخری جمعہ ہے تو اس میں ہمارا دینا ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے گا، اس لیے ہر نوجوان سے میں گزارش کرتا ہوں، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، یہاں جو چادر پکڑیں گے ہر نوجوان اپنی اپنی طاقت اور بساط کے موافق مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو اور ہمارے دلانے کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد